اور فرمایا جو رب سے ڈر جائے اللہ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ یہ رب سے نہیں ڈرا تو یہ سب سے ڈرا ہے، اگر رب سے ڈرتا تو کسی سے نہ ڈرتا۔ اور حضور فرماتے ہیں دو خوف اللہ جمع نہیں کرے گا۔ تم اگر بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہو نا دنیا میں تو ایک خوف پیدا کر لو، وہ رب کا خوف ہے، بے خوف ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم یہ خوف پیدا نہیں کرتے پھر تو سائے سے ڈرو گے، پھر سانپ سے نہیں رسیوں سے ڈرو گے، پھر تو جگہ جگہ تمہیں کمزور کر دیا جائے گا، پھر تو لوگ ہر وقت تمہیں بھگائیں گے ڈرائیں گے۔ ایک خوف پیدا کر لو اللہ کا، پھر دوسرا کوئی خوف قریب نہیں آئے گا۔ اور ایک معنی میں اور کہا اللہ دو خوف جمع نہیں کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جانا، رب تجھے آخرت میں نہیں ڈرائے گا۔ وہ جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیا معنی ہے؟ دنیا میں انہیں صرف اللہ کا خوف تھا، باقی کسی کا خوف نہیں تھا۔ حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جا، قیامت میں تجھے نہیں ڈرائے گا، اور اگر تو دنیا میں نہیں نہ ڈرے گا پھر تو قیامت میں ڈرایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف، یہ جو روزہ ہے نا یہ اس معرفت کو بڑا پکا کرتا ہے۔ گھر میں کوئی بندہ موجود نہیں، باورچی خانے میں بہترین کھانا مرضی کا پڑا ہے، فریزر پھلوں سے بھرا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے، اور بھوک بھی پوری شدت کی ہے، پیاس بھی پوری لگی ہے، اور چل نا تو کھا لینا، اور تیرے جائز پیسوں کا ہے کھا لے۔ کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے نہیں کھاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے روزے داروں یہ پریکٹس ہو جائے کہ جب تو اپنا جائز مال اس لیے نہیں کھاتا کہ رب نے روکا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے نہیں کھانا، پھر تو کسی کا ناجائز مال کیسے کھا سکتا ہے؟ رب نے تجھے روکا بھی ہے اور رب تجھے دیکھ بھی رہا ہے، پھر تو غیر کا کیسے کھا سکتا ہے جب تو اپنا جائز نہیں کھاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو دوسروں کا ناجائز اور حرام کیسے کھائے گا حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ تصور دل میں پیدا ہو جائے، یہ ذوق اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ عالم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو نا جس طرح ڈرنے کا حق ہے تو تم ایسا علم جان لو گے کہ جہالت ہی ساری ختم ہو جائے گی۔ خوف خدا اگر پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم بھی عطا کر دے گا، تمہیں معرفت کا نور ملے گا۔ یہ ہے وہ علم لدنی جو انسان کو پھر اللہ کی عطا سے مل جاتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ سے ڈرو گے تو رب ایسا علم تمہیں دے گا کہ جہالت ختم ہو جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے رب کو کما حقہ پہچان کر دعا مانگو گے نا تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ بھی ہل جایا کریں گے۔ لیکن یہ دو چیزیں پیدا کرو، ایک تو اللہ کا خوف تمہارے دل میں آئے اور دوسرا معرفت الہی کا شوق پیدا ہو۔ اگر طبیعت کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، خوف خدا نصیب ہو جائے اور صحیح معنوں میں نصیب ہو۔ آج کل بڑا لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈر، پر دوسروں کو جب مال خرید رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کا خوف کر، اور جب بیچ رہے ہوتے ہیں تو جب کسی کو پیغام دین دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا خوف کر، اور جب تیرے تک بات پہنچتی ہے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا عوام سے ڈر کے، عالمی میڈیا سے ڈر کے، قوم سے ڈر کے، اس سے آدھے کام بھی اگر رب سے ڈر کے کریں تو قوم کا بھی بھلا ہو جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہو جائے گا۔ اگر آدھا کام بھی ڈر کے کیا جائے، کچھ تھوڑا سا اپنے دل میں خشیت، اللہ کا خوف، جن لوگوں کا یہ تصور بن گیا تھا نا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، منہ دکھانا ہے مالک کو، جن کا یہ تصور بن گیا تھا بچ گئے تھے۔ ہم دنیا میں جینے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، رب رسول کو منہ دکھانے کے لیے نہیں کرتے۔ جن کا یہ تصور بن جاتا ہے نا تو رب کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ وہ سمجھ جائے، اس کے لیے 2 جنتیں ہو جائیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری آنکھ سے اگر اتنا آنسو نکل گیا نا اللہ کے خوف سے، جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے، بڑا روتے ہیں لوگ، میں نے روتے دیکھے ہیں، دولت کے لیے، دنیا کے لیے، دوستوں کی بے وفائی پر، اپنے بچوں کی نافرمانی پر، پیسے نہیں ہیں تو رو پڑے، فلانے نے مجھے تنگ کیا تو رو پڑے۔ لوگوں کے لیے روتے ہیں، انسانوں کے لیے روتے ہیں، رب کے لیے رو کے دیکھ کتنا رونا ہے۔
حضور فرمانے لگے جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے نا، اگر اتنے آنسو رب کے خوف سے تیری آنکھ سے نکل گئے تو حضور فرماتے ہیں جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اگر کوئی اتنا بھی رو پڑا جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے تو اس بندے کو اللہ دوزخ میں داخل نہیں کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے، رب کے خالصتاً اللہ کے خوف سے۔ اور تھا لوگوں کو اللہ کا خوف، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ڈرتے تھے۔ حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا تھا تو اپنے بیٹے سے کہا تھا مجھے اٹھا کے زمین پہ رکھ دو، میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے اپنے رب سے معافی مانگوں۔ حضرت عثمان غنی جیسے لوگ جب قبر کو دیکھ لیتے تھے تو پھر تڑپ کے ان کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھنے لگتے تو وجود کانپتا، راشا طاری ہو جاتا۔ علی آپ تو شیر ہیں میدانوں کے، ہزاروں لاکھوں تلواروں کے بیچ کبھی نہیں لڑکھڑائے، لیکن یہاں رب کی بارگاہ میں آتے کانپ کیوں گئے؟ تو فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں؟ اس سے ڈر آتا ہے، مالک کے حضور آ گیا ہوں، ڈر آتا، ڈرتے تھے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا خوف یہ دانائی ہے، یہ حکمت ہے۔ اور صحیح بخاری میں لفظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک بندہ تھا، اسے نا بڑا ڈر آتا تھا کہ رب جب سوال پوچھے گا تو میں نے کیا جواب دینے ہیں۔ اور ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے، حضور نے فرمایا رب تم سے نا 5 سوال پوچھے گا قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے۔ ساری تیاری لائق بچے بھی جب کر لیتے ہیں نا پیپر دینے کی، ذہین بچے ساری تیاری کر کے نا تو کمرہ امتحان میں جاتے ہوئے پھر بھی ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کرنا میرا پیپر ہے۔ بچہ لائق بھی ہے، محنتی بھی ہے، تیاری بھی، لیکن ڈر آتا ہے۔ ڈر آتا تھا جب پیپر سٹارٹ ہوتے تھے نا تو کئی قسم کی ایکٹیویٹیز چھوڑ دی جاتی تھی، کھیل چھوڑ دیے جاتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے بچے نمازیں شروع کر دیتے تھے، ڈر آتا ہے کہیں پیپر میں کمی نہ کوئی رہ جائے۔ دنیا کے پیپر کے بارے میں یہ معاملہ ہے، اور جب صبح قیامت سوال جواب کیے جائے، حضور فرماتے ہیں 5 سوال رب پوچھے گا تم سے قیامت میں۔ سب سے پہلی بات، میں نے تمہیں عمر دی تھی کہاں گزاری تم نے؟ ضائع کر دیا ٹائم سارا، ادھر ادھر بھاگتے آتے جاتے مال کماتے۔ اور پھر عمر میں ایک بہترین حصہ جوانی ہے، حضور فرماتے ہیں ایک سوال یہ ہوگا، دوسرا جوانی کہاں گزاری؟ اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا بتاؤ مال کہاں سے کمایا، ذرائع کیا تھے، جائز طریقہ اختیار کیا کہ ناجائز؟ اور چوتھا سوال یہ ہوگا یہ بتاؤ تم نے خرچ کہاں کیا، اللہ نے اپنے فضل سے دیے تھے پیسے، تم نے ناجائز جگہ پہ تو نہیں لگا دیے؟ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو تمہیں پتہ تھا، جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جس کا تمہیں شعور تھا، بتاؤ تم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا؟ میرے عزیز یہ 5 سوال نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ایک بندہ تھا جو بڑا ڈرتا تھا رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے، اتنا ڈرتا تھا کہ خوف طاری ہو گیا، اس پر خشیت پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا جب میں مر جاؤں نا، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، اور پھر اگر میرے وجود کا کچھ حصہ بچ جائے تو اسے پیس دینا، پھر اسے ہوا میں اڑا دینا، مجھے ختم کر دینا۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ پتا تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، من نانم کے من دانم، جو اعمال کیے ہیں اس کی خبر تو ہے نا، باقیوں کو شک ہے کہ اس میں گناہ کیا ہوگا، پر ہمیں اپنا تو پاک ہے نا، پتا تو سارا ہے نا۔ کہا میں نہیں کھڑا ہو سکتا اس کے حضور، مجھے جلا دینا، میری راکھ بھی بہا دینا، اڑا دینا ہواؤں میں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے بندہ تھا سچا، یہ کام اس نے کیا اللہ سے ڈر کے۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نا قیامت کے دن ذرات کو حکم دے گا کہ اس کے وجود کے ذرے جمع کرو، اس کا وجود جمع کیا جائے گا۔ جس رب نے پہلے بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔
اس کے ذرات کو جمع کر کے گوشت پوشت دے کے وجود دے کے کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا بتا یہ کام کرنے کا تجھے کس نے کہا؟ عرض کرے گا مالک میں ڈر گیا تھا نا، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں سوالوں کے جواب دوں، یہ کام مشکل تھا میں ڈر گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، رب فرمائے گا فرشتوں یہ میرا بندہ نہ سچ کہتا ہے، یہ واقعی مجھ سے ڈر گیا تھا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں، اور یہ خوف خدا گھر سے شروع کریں، بیوی سے گفتگو کرتے بھی اللہ سے ڈریں، ماں باپ کے حقوق ادا کرتے بھی اللہ سے ڈریں۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، بہن بھائی کمزور رہ گئے ہیں تو اللہ سے ڈریں اس مسئلے میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی شخص کے اوپر حاکم بنایا ہے، کوئی آپ کا ملازم ہے، کسی شخص کو آپ کے پاس ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ظاہری وصال کے وقت جو وصیتیں فرمائی تھی، فرمایا تھا عورتوں کے بارے میں رب سے ڈرنا، اپنے غلاموں کے بارے میں، ملازمین کے بارے میں رب سے ڈرنا، اور آپ کے پاس میرے پاس جو امانتیں ہیں ان امانتوں کے بارے میں رب سے ڈریں۔ اور ہمارے پاس جو دین کی امانت آئی ہے، ہمیں جو نبی پاک کا امتی بنایا گیا ہے، ہمیں جو کہا گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پہ عمل کرنا، تو ڈرو نہ اس بات سے۔ اتنے عظیم رسول کے امتی ہو کر ہمارے حالات کیا ہیں، ہماری کیفیات کیا ہیں؟ آپ یقین کریں زندگی گزر گئی لوگوں کی روتے پر دنیا داری کے لیے، گھر کے حالات کے لیے، اپنی عزت کے لیے۔ کاش کبھی رب کے لیے بھی روئے ہوتے، کبھی اس کے خوف میں روئے ہوتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پر نہ خوف طاری تھا اللہ کا، اور وہ خوف غلبہ کرتا تھا، باتوں میں نہیں، تقریروں میں نہیں، نشستن گفتن برخاستن نہیں، لوگوں کو دکھانے بتانے کے لیے نہیں، اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب کا خوف ان لوگوں پر طاری ہوتا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نا آیہ مقدسہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو ایک نوجوان صحابی نے سنا تو وہ ڈر گئے، کانپ گئے، اتنا ڈرے کہ کانپ کر بے ہوش ہو گئے قرآن پاک سن کر۔ حضور علیہ السلام نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا تو دل دھڑک رہا تھا۔ حضور فرمانے لگے پڑھنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم سے سبقت لے گیا۔ حضور فرمانے لگے یہ رب سے ڈرا ہے، رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ جب انسان کبھی رو پڑے نا اللہ، میں آپ سے عرض کروں رونا بھی بڑا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کرو، تھوڑا ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا نا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو، کسی نے کہا تھا کہ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اور حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے۔ تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر، کبھی اکیلے میں نا رونا بھی چاہیے۔ یہ جو رونا ہوتا ہے نا، رونا دل دی میل گواوے، نالے وچھڑے یار ملاوے۔ کبھی نہ بندے کو رونا۔ حضرت سعدی شرازی نا سخی بڑے تھے، تو قرضہ اٹھا اٹھا کے بھی سخاوت کرتے تھے۔ ایک دن سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے، بابا ہمارے پیسے دے۔ سارے لوگ آ کے جمع ہو گئے، انہوں نے کہا بابا پیسے، وہ سارے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت سعدی شرازی کہہ رہے ہیں یار انہیں کھلایا کچھ نہیں، کبھی ان کو کچھ کھانے، مہمان آئے نا۔ ایک نوجوان چھوٹا سا لڑکا وہ کچھ بیچ رہا تھا، بیچتا بیچتا آ گیا حضرت سعدی کے پاس آ کے، اس نے کہا بندے زیادہ جمع ہوں تو لوگ وہاں سٹال نہیں لگا لیتے، چلو دکان۔ وہ آگے آ کے اس نے کہا کچھ لینا ہے؟ فرمانے لگے لینا ہے، یہ میرے جتنے مہمان بیٹھے ہیں ان کو کھلا دو۔ اس نے وہ سارا کھلا دیا۔ کہنے لگا پیسے؟ تو فرمانے لگے بیٹھ جا تو بھی، یہ بھی سارے پیسے لینے آئے ہیں، ان کو ملیں گے تجھے بھی ملیں گے۔ اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا میں تو یتیم ہوں، میری تو بہنیں انتظار کر رہی ہیں کہ 4 پیسے لائے گا، میری اماں نے تو دوائی کھانی ہے،
حضرت سعدی پریشان ہو گئے, بندوبست کرنے لگے. اس کے چند آنسو گرے تھے کہ آپ کا ایک عقیدت مند آیا. اس نے آ کے عرض کی حضور بڑے دنوں سے حاضر ہونا چاہتا تھا, یہ نذرانہ تو رکھ لے تھوڑا سا. وہ اتنے زیادہ پیسے تھے کہ حضرت سعدی شیرازی نے اس نوجوان کو بھی دی اور جتنے لوگ پیسے لینے آئے تھے سب کا قرضہ ادا کر دیا. ایک بندہ نا پیسے لینے آنے والوں میں کوئی درد دل والا تھا, اللہ کرے کوئی درد دل والا بھی ملے. وہ حضرت سلطان صاحب کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہ ملیا اے تے جو ملیا طالب زردہ ہو. وہ درد دل والا بندہ تھا تو کہنے لگا بابا جی سمجھ نہیں آئی, ہم روز آتے تھے پیسے نہیں ملتے تھے, آج کیسے مل گئے؟ تو حضرت فرمانے لگے مل اس لیے گئے ہیں کہ تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا, رونے والا ایک بھی ہو تو باقیوں کا بھی کام بن جائے. ایک ہو نا جس کی آنکھوں میں آنسو ہوں, کوئی یار کے لیے روئے, کوئی محبوب کے لیے روئے, کوئی حضور کے مدینے کے لیے روئے, کوئی بیت اللہ کی حاضری کے لیے روئے, کوئی اس لیے روئے کہ رب راضی ہو جائے, کوئی اس لیے روئے کہ وہ کرم نوازی کر دے, کوئی اس لیے روئے کہ وہ مجھ سے حساب نہ مانگ لے. اگر طبیعت میں یہ بات, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تقریر فرما رہے تھے, حضور گفتگو کر رہے تھے, محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک بندہ رو پڑا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ایک شخص کے رونے پر ارشاد فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رونے کی برکت سے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. حضور فرمانے لگے یہ رویا ہے نا تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے مالک اس کی وجہ سے نا دوسروں کو بھی معافی عطا فرما دے, اس کی شفاعت قبول کر لے دوسروں کے حق. میرے دوستو اپنے دل کو خشیت والا کریں. دل نہ سخت ہو گئے ہیں ہمارے, کیسے نرم ہوں گے؟ قرآن پاک پڑھنے سے. دل کیسے نرم ہوں گے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے. دل کیسے نرم ہوں گے؟ قبرستان جانے سے, اپنوں کی قبریں دیکھنے سے. دل کیسے نرم ہوں گے؟ کبھی ہسپتال کا چکر لگا کے آؤ, دیکھو طبیعت کیسے نرم ہوتی ہے. دل کیسے نرم ہوگا؟ کسی کے دکھ کو دکھ سمجھنے سے. دل کیسے نرم ہوگا؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے سے. دل کیسے نرم ہوگا؟ تنہائی میں رب کی بارگاہ میں رونے سے. دل کیسے نرم ہوگا؟ خالص اللہ کی رضا سے کسی کی خدمت کرنے سے. دل کیسے نرم ہوگا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے. دل کیسے نرم ہوگا؟ جب ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بیٹھ کے لمبی دعائیں مانگیں گے. دلوں کو نرم کرنے کی طرف لاؤ, اللہ کا خوف خشیت اپنی طبیعت میں پیدا کرو. اس سے پہلے کہ تندرست جسم بیمار ہونے لگیں. ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا, رپورٹیں تو ٹھیک ہیں ساری, سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے ہاتھوں سے کئی لوگ نکل گئے, کوئی پتہ نہیں چلا. دیر کے بعد خیال آیا کہ صبح بتایا تھا ڈاکٹر نے کہ تو لاہور چلا جا, یہ کبھی رات کو بتا دیتا نا. ہاتھوں سے نکل گئے بڑے لوگ, بڑی چیزیں نکل گئیں. ہماری تیاری ہے سب کی, وہاں جانے سے کسی کو مفر نہیں اور کسی کو مکر نہیں. جانا ہے اپنی زندگی کے اندر خشیت الہی. کچھ کام فقط اس لیے چھوڑ دیں, کوئی ہمیں روکنے والا نہیں, ٹوکنے والا نہیں, منع کرنے والا نہیں, دیکھنے والا نہیں, اس لیے چھوڑ دو کہ میرا رب نہ ناراض ہو جائے. کسی کی ہمیں مجبوری نہیں, کسی کی ہمیں پابندی نہیں, کوئی کسی کی طاقت نہیں ہمیں کہہ سکے, لیکن کچھ کام فقط اس لیے شروع کر دو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دیتا ہے, سجدے کی توفیق نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا, میرے گھر نہ آنا, رکھ سارا کچھ پاس. رب سے عافیت مانگی جائے, اس سے اس کا فضل مانگا جائے, اس سے اس کا کرم مانگا جائے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عافیت مانگنے پر زور دیتے, توجہ دیتے. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, رب نے اگر کسی بندے کو عافیت میں رکھا ہو نا تو حالات کیسے بھی برے چل رہے ہوں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, 100 دفعہ خاکم بدہن اگر کسی وقت اس کے کرم کی نگاہ پھر جائے تو پھر سارے اسباب سمیت بھی انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا.
اس سے جب تک طلب کرم نہیں ہوتا، طلب عافیت نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ سے جب تک بندہ مومن پورا رجوع نہیں کرتا، یہ عافیت اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی. دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا. عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے؟ تو فرمایا عافیت مانگو رب سے. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی فرمایا یہ عین قبولیت کا ٹائم ہے، اب اللہ سے عافیت مانگ لو، اس کی پناہ. ہم دعاؤں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں. رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو. دعاؤں میں بھی حد بندی. بعض اوقات بچے بھی تربیت کرتے ہیں نا، ایک مولانا ہے، ان کا خیال ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا ہے، تو کبھی کبھی استاد جی کہہ دیتے ہیں، بہت پرانی بات ہے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ اگر آپ کبھی تشریف لائیں، تو میں نے کہا پتر دعا مانگ اللہ کو چھوٹی جی گڈی دے وے. تو اس بچے نے میری بڑی تربیت کی، کہنے لگا استاد جی اللہ کو لو منگنی ہے تو وڈی ساری منگو، آپ نے محدود کیوں کیا کہ بھئی یہ چھوٹی سی اللہ گاڑی کیوں اللہ چھوٹی دے، رب دے تو بڑی دے اور رحمت سے دے، اللہ سے مانگنی ہے نا جی. ہم تربیت نہیں لیتے. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا بیٹے تو نے بڑی سونی بات کی، اللہ تجھے اس کا اجر عطا کرے، اللہ تجھے برکات عطا کرے. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ سیکھ لیں گے، اور اگر نہیں سیکھنا تو پھر یہی کہنا ہے ساری عمر لانگی بندہ کو نہیں ملیا، چونکہ مزاج نہیں ہے نا سیکھنے کا، اس لیے پھر ملا ہی کوئی نہیں. پھر ساری زندگی کو میسر ہی نہیں آیا، کسی نے نصیحت ہی نہیں کی، کوئی آنکھوں کو بھایا ہی نہیں. خود ہی بڑے سیانے تھے، خود ہی بہت بڑے تھے، اپنا قد ہی بڑا اونچا تھا، سب ٹھگنے چھوٹے اور کمزور اور بونے نظر آئے. عزیز بھائی، جب عافیت، ایک بزرگ تھے ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے. لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے، کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں. فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا ہے اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا. فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کے رویہ بھی بڑا ترش تھا، تکلیف ہوئی. تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی، مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے. کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگ لی. ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا، تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی، وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، مجھے جیل ہو گئی. 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی. دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ 2 روٹیاں مل جائے نا بغیر مشقت کے. کہتے ہیں وہ 2 روٹیاں روز ملتی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، پر جیل ہو گئی. فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، روز روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین آتی، کھانا ملتا. پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا. کہتے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی، اور میں نے عرض کی مالک 2 روٹیاں نہیں، مجھے تو عافیت چاہیے، مجھے تو عافیت دے، میرے اوپر تو کرم فرما، تو نظر رحمت کر، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہی میرا، مہربانی کر عافیت عطا کر. فرماتے پھر خدا نے کرم کیا، کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے، کون کون میرے ضمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے. فرماتے ہیں دروازے بھی کھل گئے، رزق بھی ملتا ہے، صحت بھی میسر ہے، سجدہ بھی کر لیتا ہوں، سویرے تلاوت بھی کرتا ہوں، شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں رج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں، میں ممکن ہوتا ہے تو کسی غریب کی داد رسی بھی کرتا ہوں. اب سمجھ آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگنی ہے، اس سے کرم مانگ. ہم نے محدود دعائیں رکھی ہوئی ہیں، محدود، وہ جی فلانا کام میرا ہو جائے تو بھئی وہ ایک ہو گیا، اس کے بعد پھر نئی ٹینشن بن جائے گی. نہیں، میں جی بچوں کی شادی کر لوں جی پھر میں فارغ ہوں. آپ شادی کر کے دیکھیں، لاگ پتہ جائے گا کیسے فارغ ہوتے ہیں. آپ یہاں رکتے کیوں ہیں؟ آپ خدا سے عافیت کیوں نہیں طلب کرتے؟ اس کی بارگاہ سے وہ کیوں نہیں مانگتے کہ جو ایک قطرہ ملے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہو جائے؟ اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے، اس سے اس کے کرم کا سوال کرے. اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا اور جچی تلی اور جناب ناپ تول کر اور محدود چیزوں کا سوال کرنا، مالک سے مانگیں، اور وہ جب دیتا ہے تو دیتا بھی بے حساب ہی ہے. وہ جب عطا کرتا ہے تو کرم کے دروازے کھول کے عطا کرتا ہے.
ورنہ تو ایک الجھن سے انسان نکلتا ہے دوسری میں الجھ جاتا ہے، ایک گتھی کو سلجھاتا ہے پھر اقبال رو پڑے تھے، کہنے لگے میں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ یہ بڑا میں نے ہیر پھیر دیکھ لیا، مجھے دیوانہ بنا، اب مجھے جنون ہو، اب میں کسی کے لیے رویا کروں، اب میں کسی کی یاد میں تڑپا کروں، اب میں رات کسی کے لیے میری آنکھیں بیدار رہیں، یہ بڑی ہو گئی دنیا داری، عقل کی گتھی حالانکہ نہیں سلجھتی، اور اقبال کہتے ہیں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اور پھر کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے، تو مٹی بن کے رہ گیا، کیا کہاں اپنی ساری توجہات کا قبلہ کس چیز کو؟ میرے عزیزو اللہ سے عافیت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا مانگو؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں، صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی پھر صبر آئے گا، تو یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ۔ مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے، وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے، جب تو پریشان ہو جائے، جب تو تو اللہ سے عافیت مانگنا، جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نا تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا اور تیرے اوپر فضل فرمائے گا۔ اگر عافیت، یہ جو ہم نبی پاک کی امت ہے نا، تو یہ ہمارے گرد اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا حصار ہے، یہ حصار ہے ہمارے گرد۔ وہ درویش نے کہا تھا نا کہ کروں شکر کتنا اور کروں فخر کتنا کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، دیکھو بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ ابھی میں نے غلطی کی نہیں لیکن مجھے حضور کا غلام بنا دیا، بخشش کا بندوبست پہلے ہو گیا۔ اپنے مالک سے بیمار بھی اس سے عافیت مانگیں، مقروض بھی اس سے عافیت مانگیں، بے اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگیں، صاحب اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگیں، جو دولت کے حصول کے رزق حلال کے خواہش مند ہیں وہ بھی اس سے عافیت مانگیں، اور جن کی جھولی اس نے بھر دی ہے وہ بھی اپنے رب سے عافیت ہی مانگیں۔ مالک سے جب سوال کریں، ایک بزرگ تھے انہوں نے تو اپنی انگوٹھی میں لکھوا لیا تھا کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مگر جب بھی دیکھتا ہوں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنی۔ اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر دیکھو، میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ کچھ لوگ ایسی خواہشات بھی لے کے آتے ہیں کہ جو پوری نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہے موت مانگنا جائز نہیں دین میں۔ مصائب سے گھبرا کر، مشکلات سے گھبرا کر، زندگی کے مد و جزر سے پریشان ہو کر موت کا سوال کرنا جائز نہیں۔ کس طرح جائز ہے؟ ان لفظوں کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے پھر تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عافیت کا سوال ہی ہے کہ یا اللہ رکھ بھی تب تک جب تک رہنا بہتر ہے۔ نبی پاک نے بھی ارذل العمر ہونے سے پناہ مانگی۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا نقصان کریں۔ قرآن حکیم ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں، فساد ہو جائے۔ کیا مانا؟ کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ۔ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے، اس سے عافیت مانگنی۔ اور بعض لوگ، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں شروع میں کہ ہماری دینی روحانی تربیت نہیں ہوتی اور ہم کہیں سے باقاعدہ اسباق لینے کے قائل ہی نہیں ہوتے، پوری تربیت کا ہمارا مزاج نہیں ہوتا، اپنی عقل اور اپنا شعور اور اپنے حساب سے ہم زندگی کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو میرا دور ہے یہ ویسے ہی الجھا ہوا زمانہ ہے، اللہ ماشاء اللہ، پتہ نہیں کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ایسے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ جس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں وہ بھی کہہ رہا ہے لائنیں بنا لو۔ ایسا الجھا ماحول ہے اور ایسی آزمائش ہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ دیکھیں جب تربیت کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے نا،
ہمارے پاس مقتدا ہے اللہ رسول کا کلام، ہمارا پیشوا ہے رب رسول کا فرمان۔ جب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے منزل آسان بھی ہوتی ہے اور قریب بھی ہوتی ہے، پھر ہمارے لیے آگے کی طرف سفر کرنا، آگے بڑھ جانا یہ آسان ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، جو لوگ دنیا میں کامیاب رہے، بھلا کس طرح کامیاب رہے؟ وہ اس طرح کامیاب رہے کہ انہوں نے نا اپنے رب سے عافیت مانگی، اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کے لیے رستے بنائے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے بعض لوگوں کی تو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی کامیابی حاصل کریں گے۔ دیکھ لیں آپ، حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف تشریف لاتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے، یعنی پیچھے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ کسی کا بنایا ہوا ادارہ، کوئی بڑی خانقاہ، کوئی بڑے لمبے چوڑے والد صاحب کے مریدین، کوئی بڑا لمبا سلسلہ نہیں مل رہا۔ ان کو بظاہر پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ وہ نکلے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ، انہیں اللہ نے تائید دی ہے، فضل فرمایا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 70 ہزار بندہ ایک ایک وقت میں تربیت لینے کے لیے ان کے سامنے موجود ہے۔ یہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، کیونکہ جب رب عافیت عطا کرتا ہے تو پھر اللہ اسباب بھی پیدا فرماتا ہے۔ ہمارا ذہن تو تھک جاتا ہے سیاست کرتے کرتے، ہم تو جناب پوری ترتیب سے ہمیں سلیقہ آتا ہے کس طرح کر کے کس بندے کو کیسے قائل کرنا ہے، پورے طور پر ہم وہ ساری زندگی سیاست کرتے رہتے ہیں۔ وہ خاندانوں میں بھی چلتی ہے، گلی محلے میں بھی چلتی ہے، دوستوں میں بھی چلتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پتے کھیل کون رہا تھا، اصل میں صلح کرانے والا تھا کہ لڑائی کرانے والا تھا، یہ سب کا خیر خواہ تھا، یہ سب کی ذہن کے اندر فطور کی آمیزش ہی اس شخص کی وجہ سے تھی۔ ہم چونکہ وہ خاص عافیت اللہ سے نہیں مانگتے، ہماری مخصوص سیاست ہوتی ہے سبھی کو راضی رکھو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کوئی بھی راضی نہیں رہتا۔ ہم اگر اپنے مالک کی طرف رجحان کریں اور اللہ نے جو ہمیں شعور دیا ہے اس شعور کو لے کر اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھیں، آپ یقین کریں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، ایک ایک کتاب پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور انہوں نے 150 سال پہلے بیٹھ کر جو کچھ لکھا تھا بین ہی لفظ بلفظ اس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں بڑھ رہی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی، 50 لوگ نہیں تھے جو ان کے پاس بیٹھ کے لکھواتے، اپنا پریس نہیں تھا، ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کو پتا ہوتا کہ کتاب ہم کل چھاپیں گے اور اتنے فیصد یہ مارکیٹ میں نکل بھی جائے گی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ اللہ کی مدد ساتھ تھی، تائید ایزوی ساتھ تھی، اللہ نے اپنی عافیت میں رکھا تھا۔ وہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ بہت سارے مفسرین نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ تو کسی نے کہا حضور یہ چلا اور دکھا میں کیا فرق ہے؟ فرمانے لگے دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھا میں نے گجرانوالہ جانا ہے، تو دکھانا یہ ہے کہ اسے کہا یہاں سے باہر نکلو، روڈ پہ چڑھ جاؤ، سیدھے جاؤ گے، ایک پول آئے گا اسے کراس کرنا، نیچے اترنا، وہاں سے شہر شروع ہو جائے گا۔ پھر اس نے اگر کوئی اندرونی جگہ شہر کی پوچھ لی تو اس کو کہا کہ رائٹ ہو جانا، پھر لیفٹ ہو جانا، پھر آگے کسی سے مزید۔ یہ ہے راستہ دکھانا، اور ایک ہے چلانا۔ اس نے کہا میں نے گجرانوالہ جانا ہے، تو اس نے کہا ساتھ بیٹھنا میری گاڑی پہ، جہاں تو نے جانا ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ یہ راستے پہ چلانا ہے، یہ مقام تفکر ہے، آپ اس پر غور فرمائیں گے۔ کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں راستہ دکھائے گا اور دکھاتا ہے، لیکن چاروں جانب شیطان بھی تو بیٹھا ہے نا، فتنے بھی تو ہے نا، تو اگر تیری رحمت ساتھ رہے، مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اگر تو ساتھ چلے تو پھر یہ سفر مشکل ہے۔ وہ ہارون رشید نا اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، سب سے اوپر والے چوارے پر، نیچے سے حضرت بہلول دانا گزر رہے تھے، اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے، گن مین بھی تھے۔ اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے ایک ڈولی، ایک ٹوکری سمجھ لیں، اس کو رسیاں باندھ کے نیچے پھینکا۔ نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ۔ انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو، اس میں ڈالا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ 2-3 منٹ لگے۔ ہارون رشید کے سامنے حضرت بہلول دانا پہنچ گئے تو تھوڑے ناراض بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا بلانے کا۔ ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمانے لگے بادشاہ ہے نا، تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، پوچھ مسئلہ۔ کہنے لگا بابا پوچھنا تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول دانا چپ کر گئے۔ 2-4 منٹ کے بعد کہنے لگے
جس طرح ابھی ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، بالکل اسی طرح ہی پہنچ گیا ہوں رب کریم کی بارگاہ تک، اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا ہوں، وہ بھی اگر تیری خوش گمانی ہے۔ ہارون رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی، فرمانے لگے تو بادشاہ جو ہے اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آئے گی تجھے بات؟ فرمانے لگے اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا نا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارشی سائن کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر مجھے ٹائم ملتا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم آ جانا، پھر آ کے میں لائن میں لگتا، پھر بھی تو بادشاہ ہے، تیرا موڈ بنتا ملنے کا کہ نہ بنتا، جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، جب تو نے چاہا ہے نا تو 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ فرمانے لگے میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں جد و جہد کر کے پہنچوں گا، میں نے تو رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے، پھر رب نے ہی کرم فرمایا ہے، اسی نے مہربانی کی ہے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے، گر ساتھ تمہارا ہو جائے، اس کے کرم کا ساتھ رہا ہے، اس سے عافیت مانگی ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے تو اس نے کرم کر دیا۔ جب تک یہ مزاج نہیں ہم بناتے کہ مالک سے عافیت کا سوال کریں، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اس کی رحمتوں کے سپرد کر دیں، اتنی دیر تک زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ مشکات میں موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ نا اتنا پتلا نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، کمزوری ضعف طاری تھا۔ تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے تو کوئی دعا نہیں مانگتا، تو عافیت نہیں مانگتا اللہ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہیں دے لے، قیامت کو نہ دینا۔ تو کہتے محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ، او خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سہ سکتا، اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر، تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو رب سے دنیا میں بھی حسنہ مانگ، بھلائی مانگ، تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ، تو اس سے عافیت کا سوال کر۔ تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں اسی طرح ہی کروں گا۔ عزیز دوستو، ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہ سکتے، ہم کمزور ہیں، تو گرمی نہیں سہ سکتے، شدید سردی نہیں سہ سکتے، شدت کی بھوک لوگ نہیں سہ سکتے، کوئی آزمائش نہیں سہ سکتے۔ وہ جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں چیز ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو میں کیا کرتا ہوں نہ کو یار، ہم تو یہ بھی نہیں سہ سکتے، ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں، ہمیں تو وہ معاف ہی فرمائے، ہم حساب والے ہے ہی نہیں، ہم تو صرف معافی والے ہیں۔ ہم سے نہ حساب پوچھے، اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی، اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے، ہم سے تو وہ کہے جا میں نے محبوب کے صدقے تجھے معاف کیا، جا تیرے لیے رحمت اور بخشش والا فیصلہ کیا۔ وہ کوئی سبب اس کی رحمت کسی سبب کو دیکھ لے اور درگزر کر لے۔ تو آج کی پوری گفتگو میں آج آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اللہ سے عافیت مانگے، ہر وقت عافیت مانگے۔ میری سالوں سے روٹین ہے، میں دعا مانگتا ہوں اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ جبریل عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ حاصل کر سکا۔ میں نے کہا آمین، اور کریم فرمانے لگے، پھر حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا، جس کو اس ماہ نور و سرور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، جس کو ماہ مبارک، ماہ نور و سرور، ماہ طیب، ماہ مبارک رمضان ملا، پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو حضور فرماتے میں نے بھی کہا آمین، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ثواب بھی بڑھا دیا گیا اور جب طاقت بھی بڑھا دی گئی عبادت کی، اور جب
برکتیں بھی زیادہ ہو گئیں، نعمتیں بھی زیادہ ہو گئیں، رکاوٹ ڈالنے والا، رخنا ڈالنے والا شیطان بھی قید کر دیا گیا. تو اب بھی کوئی شخص اگر توجہ ہی نہ کرے، رجوع ہی نہ کرے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم آیا کہ وہ ہلاک ہو جائے، پھر وہ برباد ہو جائے. جب اتنی سعادتیں موجود ہیں، اتنے بندوبست کیے گئے ہیں، جنت کو سجایا گیا. رمضان شریف میں 2-4 کام ضرور کرنے. ایک تو روزہ رکھنا ہے. کچھ ہمارے پنجابی بہانے بھی ہیں، پنجابی بہانے. میں جی مزدوری کرنی ہوندی ہے نا، پھر روزہ تو نہیں نہ رکھ ہوندا. اللہ نے نہیں سی پتا کہ مزدوری کرنی ہے. تو اللہ نے کیوں فرض کیا روزہ؟ ہلکے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بالکل معمولی سے، کوئی ایسا عذر نہیں، روزہ چھوڑ دیتے. ذرا سی باتیں لے کر لوگ، آپ یقین کریں، اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور بعض صرف سست ہیں، غافل ہیں، منہ پھیرے ہوئے. اگر یہ ایک حدیث سمجھ میں آ جائے نا، ترغیب و ترہیب میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر بھی روزے رکھے، وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا روزہ سے فضیلت اسے مل لی تھی. اتنی بڑی بات ہے، آپ اس کو سمجھ لیں. اتنے سعادت افروز روزے ہیں رمضان کے. تو کوشش کریں، اپنے آپ کو مینج کریں، مینٹین کریں چیزوں کو، اپنی صحت کا خیال کریں. میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں، رمضان سے پہلے جو ایام ہے، پہلے سے بڑھ کر اپنی طبیعت کا خیال رکھیں، تاکہ رمضان میں کوئی کسی قسم کی طبیعت میں بھی کمزوری پیدا نہ ہو، اور صحیح صحت مندی کے ساتھ انسان رمضان شریف کے روزے گزار سکے. دوسری بات ہے، رمضان میں خوب قرآن مجید پڑھنا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے. حضور حضرت جبریل کو پارہ سناتے اور جناب جبریل نبی کریم علیہ السلام کو سناتے. یہ دور ہوتا ہے قرآن مجید کا. اللہ نے کتنی زیادہ توفیق دی ہے، ہر مسجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تھوڑی ہمت کریں، تھوڑی کوشش کریں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، ایک پارہ گھر میں پڑھا کرو قرآن مجید کا، تاکہ تمہیں دیکھ کے بچے بھی پڑھیں، اور ایک پارہ مسجد میں تلاوت کیا کرو، اور ایک رات کو تراویح میں 3 پارے روز قرآن مجید کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان ختم ہوگا تو 3 قرآن پاک بھی ختم ہو جائیں گے. یہ ارادہ کریں، یہ پروگرام بنا، خوب قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں. تیسرا کام رمضان میں جو کرنے والا وہ ہے کثرت سے استغفار. کچھ غلطیاں نا ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم سے ہو جاتی ہیں. کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم بڑی بڑی کر چکے ہیں، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں، بھول گئے. کچھ خطائیں ہم سے ایسی سرزد ہوتی ہیں جو لاشعوری میں ہو جاتی، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ یہ خطا ہے اور اتنی بڑی ہے. کسی شخص کو بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ بات معمولی ہوتی ہے، پر وہ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکتا. رمضان کا مہینہ ہے اپنے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ، اس سے توفیق مانگنے کا مہینہ، اس کے حضور حاضر ہونے کا مہینہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس سے اللہ نے قیامت والے دن حساب پوچھ لیا نا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. حساب بھئی یسیرہ یہ ہے کہ وہ مہربانی فرمائے، اور فیصلہ ہی جب کرے تو کرے ہی درگزر والا، فرمائے جا تجھے معاف کیا. رمضان کا خاص مہینہ ہے، سحری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. صبح سے لے کے افطاری تک بندہ ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے. تراویح کے بعد بھی دعائیں مانگے تو وقت قبولیت کا ہے. میرے بھائیوں، رمضان کی راتیں بھی قبولیت کی، آخری طاق راتوں کی شان قبولیت کی، لیلۃ القدر قبولیت کی. اس دفعہ جھک نہ جائیں اس کی بارگاہ میں سجدے میں، رو رو کے معافی مانگ نہ لیں اس سے. ہم برے نہیں ہیں، چاہتے نہیں ہیں، پر ہمارے وجود سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہمارے سینوں میں کچھ پچھتاوے ہیں، کچھ من میں باتیں ہیں. اس دفعہ اس کے حضور عرض نہ کریں کہ کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، دل نہیں کرتا تھا ایسا ہو، پر انجان تھے.
نہ چاہتے ہوئے بھی کمزوریاں ہو گئیں. رمضان آ رہا ہے, بڑا گولڈن چانس ہے, بڑا خوبصورت موقع. بھائیو, رمضان کی ہر سحری کے بعد رب سے معافی مانگے. آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی امت مسلمہ لیکن ہر گلی میں کمزور ہے, ہر جگہ رسوائیاں ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں. ہم چاہ کے بھی اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے. میرے پاس ایسے ایسے جوان آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بتائیں نا ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے, ہمیں بتائیں نا. یہ ہماری بے بسی, یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ. تو خوب استغفار کریں, اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں. رمضان کی ہر صبح میں, ہر شام میں, ہر دن میں, ہر رات میں مصلے بچھا بچھا کے عرض گزار ہوں کہ مالک تو ہمیں معاف فرما. اور میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں, شیخ ابو الحسن کو میں پڑھ رہا تھا تو روتے جا رہے تھے, روتے ہی جا رہے تھے, روتے ہی جا رہے تھے. ایک شام تو ان کے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور اس قدر زیادہ آہوزاری, تو فرمانے لگے میری بس اتنی خواہش ہے کہ جب میں اپنے رب سے ملوں نا تو میرا رب مجھے ناراض نہ ملے. تو میں ہر وقت اس لیے تڑپتا ہوں کہ میرے اندر جو کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی ہیں میرا مالک وہ مجھے معاف کر دے. ہم نے کوشش کی ہے زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرنے کی, لیکن نہیں, ہم سے ان کے حق ادا نہیں ہو سکے. کوشش کی ہے بہن بھائیوں پر توجہ دینے کی, لیکن حق ادا نہیں ہو سکے. چاہیے تھا اولاد کی تربیت بڑی شاندار کرتے, لیکن سہولتیں کچھ زیادہ دے بیٹھے, لاڈ پیار کچھ زیادہ کر سکے, ان کی تربیت کا بھی صحیح حق ادا. اللہ نے عزتیں زیادہ دی تھی, جواب میں ہماری خدمتیں تھوڑی. ہم اپنے رب کی بارگاہ کی حاضریوں کے بھی حق ادا نہیں کر سکے. اس نے ہمیں نوازا زیادہ ہے, ہمارا شکر کم ہے. ہم اس کا حق ادا کرنے کا کام یہ ہے میرے بھائیوں کہ رمضان میں خوب استغفار کریں. ہم سے جو کمیاں رہ گئی ہیں اس پورے ماہ مبارک میں, اپنے مالک سے عرض کریں کہ مالک اس ماہ مبارک میں جنہیں تو معاف کرنے والا ہے ان میں ہمارے بھی نام شامل فرما, ہمارے بھی نام شامل فرما. اور بھی عرض کرنی ہے, ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے رمضان میں جو ہم سے بچھڑ گئے, جو مٹی تلے جا کے آرام فرما ہو گئے. یہ رمضان المبارک چونکہ بخشش مانگنے کا مہینہ ہے, اللہ کے حضور معافی مانگے ان کے لیے بھی, ہمارے اپنوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, عزیز و اقربا کے لیے, کہ اللہ کریم ان کی قبروں کو بھی ٹھنڈا کرے, ان کے حال پہ بھی رحمت کی نظر کرے, ان کے لیے بھی مالک آسانیاں کرے. خوب دعائیں مانگے رمضان میں, خوب دعا. اور جو محتاج ہیں, جو تنگ دست ہیں, جو غریب ہیں, جن کو زمانہ گزر گیا ہے, دوستوں کو, احباب کو, مخیر حضرات کو متوجہ کرتے ہوئے وہ بھی تھوڑی توجہ کریں. اس سال رمضان کے ماہ مبارک میں دنیا داروں کو چھوڑ کے رب کی طرف متوجہ نہ ہو, اس کریم کی بارگاہ میں اپنی ساری تکلیفیں بیان نہ کریں. بیمار بھی آئیں, مقروض بھی آئیں, تنگ دست بھی آئیں, بے اولاد بھی آئیں, کمزور بھی آئیں, سارے جھکیں, روزہ رکھ کے, تراویح پڑھ کے, قرآن پڑھ کے, اپنے سارے دکھ اپنے مالک کے حضور بیان کر کے اس ماہ مبارک کی ہر رات میں اس سے بخشش کا سوال کریں, رحمت کا سوال کریں, کرم کا سوال کریں. وہ بڑا ہی کریم ہے. حضور فرماتے ہیں, رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے میرا بندہ ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھ خالی واپس کر دوں, بس آنے کی دیر ہے. اور ایک مقام پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا, بندہ جب اعتراف گناہ کر کے معافی مانگتا ہے اللہ فوراً ہی اسے معاف فرما دیا کر. چوتھا کام جو اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ, صبر بہت کرنا ہے. ایک تو صبر ہوتا ہے نا مصیبت پہ صبر, ایک خواہشات پر بھی صبر ہوتا ہے کہ خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں پر صبر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے, یہ بھی صبر ہے. نیکی پر استقامت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی, گناہ چھوڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی. آپ کے پاس مواقع موجود ہے معاذ اللہ برائی کے, لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں تو یہ بھی صبر ہے.
نبی پاک علیہ السلام نے روزہ دار کو صبر کرنے کا کہا. فرمایا ایک تو تم نے کوئی بےہودہ بات نہیں کرنی, کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی, اور اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے, کوئی بےہودہ بات کرے, تو تم نے کیا کہنا؟ انی صائم مرتین. تم نے 2 مرتبہ کہنا ہے بھائی میں تو روزہ دار ہوں. کوئی جھگڑا کرنا چاہے, لڑائی کرنا چاہے, برا بھلا کہے, کوئی الجھانا چاہے تو کہنا انی صائم, میں روزہ دار ہوں. یہ وظیفہ یاد کریں گے؟ کیا کہنا ہے؟ یہ وظیفہ ہے پورے رمضان کا. یہ بخاری میں حضور نے بتایا ہے. کوئی جھگڑا کرے گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی, کوئی جھگڑا کرنے لگے, جھگڑا ہونے لگے تو کہنا انی صائم, میں, اور ایک دفعہ نہیں کہنا, مرتین. حضور نے فرمایا 2 دفعہ کہنا میں روزہ دار ہوں, میں کوئی جھگڑا نہیں کروں گا, کوئی فساد نہیں کروں گا, کسی بےہودہ بات کا جواب نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک شان ہے, میں روزہ دار ہوں, میں اس وقت ایک منصب پر فائز ہوں, میں روزہ دار ہوں. یہ وظیفہ پکانا ہے ہر بےہودہ بات سے, ہر جگہ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا, یہ بھی بخاری میں موجود ہے, فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا, اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس نے, ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے, روزہ رکھ کے بھی جھوٹ پر عمل کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو روزہ رکھنا ہے, پھر اس کی تھوڑی سی حفاظت بھی کرنی. پھر آگے چلیے, 5ویں گزارش. نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ ہے. آپ کو پتہ ہے جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, کسی عذر کی وجہ سے, تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. روزے کا فدیہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرے, روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسکین کی خدمت کرے. شرعی حکم یہ ہے کہ کسی نے اگر روزہ توڑ دیا رمضان کا تو 60 روزے رکھے کفارے میں. 60 نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو بار بار روزے میں مسکین کا ذکر آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی تو اللہ تبارک و تعالی افطاری کرانے والے کی بخشش بھی فرما دے گا, اور فرمایا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا. انسان کو محسوس ہو کہ میرے جگر کا پارا, میرا ٹکڑا, میرا بیٹا مل نہیں رہا, تو کیفیات کا رنگ اور ہو جاتا ہے. یہ ایک وارفتگی ہے نا, بچے کے ساتھ پیار ہے. ایک جنگ کا موقع تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے, ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. وہ بڑی بے چین ہے, بڑی نڈھال ہے, بڑے کرب میں ہے, تڑپتی ہے, کبھی ادھر بھاگتی, کبھی ادھر بھاگتی, کبھی اس سے پوچھتی, کبھی اس سے سوال کرتی, تلاش رہی ہے اپنے بچے کو. تو یہ سارا منظر, یہ ساری تصویر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے, تو اس کرب کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا, اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عین اس وقت جب لوہا پورا گرم ہو گیا, ذہن پورے تیار ہو گئے, تو محبوب نے ایک مسئلہ سمجھایا. حضور فرمانے لگے بتاؤ نا, اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے جو اتنی تڑپ رہی ہے, تو کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو وہ کیفیت سارے دیکھ رہے تھے, مشکات میں حدیث موجود ہے. عرض کی یا رسول اللہ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا جو درد ہے, اس کی جو تڑپ ہے, اس کی جو کیفیت ہے, وہ تو کچھ اور پتہ دیتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے, تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے. جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے, لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا, تو اب میرے کریم محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے. اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا. کریم فرمانے لگے جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا, رب کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے. بس یہاں بات محبوب نے بند کر دی, یعنی فرمایا کھولتے رہنا. مانا کیا ہے کہ اگر یہ نہیں نا دوزخ میں پھینکنا چاہتی اپنے بچے کو, تو رب بھی اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا, وہ بھی انہیں دوزخ میں جلانا نہیں چاہتا, وہ بھی انہیں سزائیں دینا نہیں چاہتا. بھائیو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا, اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھیں, ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف. یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا
اور مایوس مایوس باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تنگ آ گیا ہوں اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی، اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی، جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں، فلاں جگہ بھی ناکام ہوا، فلاں جگہ بھی۔ اور میرے بھائی، جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تیری طبیعت ہی نہیں بن پا رہی کہ تو رحمت کی طرف متوجہ ہو، تیرا خیال ہی نہیں بن پا رہا کہ اس کے کرم اور عطا کی طرف تیرا دھیان جائے، تو نے اپنے اوپر مایوسیاں پوری طرح طاری کر لی ہے۔ بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا، اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی، اس کی توجہ ہر وقت اس کی عطا کی طرف رہتی۔ دیکھیں نا، بعض لوگوں پر یکدم کرم آیا، چھایا، صحابی رسول ہیں، ولیوں سے، غوثوں سے، کتبوں سے، ابدالوں سے، تمام تابعین سے، محدثین سے، مفسرین سے افضل ہیں، لیکن صحابی کتنی دیر کے ہیں؟ شاید 2 گھنٹے کے صحابی ہیں، 2 گھنٹے کے۔ ادھر آئے ہیں، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ساتھ ہی جہاد کیا ہے، ساتھ ہی شہادت ملی ہے۔ صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، صحابی 2 گھنٹوں کے ہیں، لیکن تمام مفسرین، محدثین، اولیاء، صوفیاء کے امام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرم کرنے والا کرم کرتا ہے، اس نے جاتے جاتے ایسا کرم کیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اٹھا کے امت کا امام بنا دیا ہے۔ یہ تو رحمت کی برکھا ہے، یہ کسی وقت بھی برس جائے گی، یہ تو کرم ہے۔ دیکھیں نا، ان لفظوں کا آپ ذرا حسن دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، دوزخیوں والے کام کرتا ہے، سزا والے کام کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے نا کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے آخر میں کہ اس کی ایک بات کی وجہ سے نا اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ اسلام میں، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے یہ اس کی ایک بات بڑی مجھے عجیب لگتی ہے، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، ظالم بڑا تھا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا مالک میں نے ظلم کیے پر میں شرمندہ بڑا ہوں، پر یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں، مجھے بتا میرے گناہ تیرے کرم سے زیادہ تو نہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کی بات سن کر میرے دل کو چوٹ لگی، مجھے یوں لگا اس نے منا لینا ہے رب کے کرم کو۔ وہ میرے بھائی، اللہ کی عطا سے زیادہ تو نہیں، اس کے فضل سے زیادہ تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتے ہیں اگر میرے بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائے، اور پھر وہ آ کے اپنے کریم رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے، تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دیتا۔ شرط اتنی ہے کہ تو آتا ہی نہیں، تو معافی مانگتا ہی نہیں، تو پھر بھی لوگوں کو مناتا ہے، اسے مناتا ہی نہیں جسے منانا چاہیے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی، مختلف محکموں میں درخواستیں دیتے ہو، مالک کے حضور دعا ہی نہیں کرتے۔ جس کریم کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جہاں سے کرم ہونا ہے، جہاں سے عطائیں ہونی ہے، اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنے کریم کو منانے کی صحیح نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت پر ہر وقت کامل توجہ، اللہ کے کرم پر ہر وقت توجہ، وہ بخش دے گا، وہ مہربانی کرے گا، وہ عطائیں کرے گا، وہ اپنے بندوں سے درگزر فرمائے گا، یہ شوق ہر وقت طبیعت میں قائم رہنا چاہیے، کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید۔ نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، کیا ہو گیا اچھی نوکری نہیں ملتی، کوئی حرج نہیں، اگر وقتی طور پر پیسے کم ہیں تو کیا حرج ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کو بہت زیادہ جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ تو کہنا شروع ہو جاتا ہے پیسوں میں سکون ہی نہیں، پوچھ لیں آپ۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی بیماری نے آن بھی لیا ہے تو بھائی بات بڑے کمال کی ہے، محبوب کی طرف سے شفائیں رہی ہیں، اگر ایک کڑوا گھونٹ آ گیا تو پھر کیا ہوا؟
ایک اگر وہاں سے کڑوا، وہ بڑی معروف بات ہے نا، سلطان محمود غزنوی کنو کھا رہے تھے تو انہوں نے پہلا ٹکڑا کنو کا، اس کا پہلا حصہ جو اسے کھولا، اس کی جو کاشیں ہوتی ہیں اس میں سے پہلا ٹکڑا ایاز کو دیا تو ایاز گٹ گٹ کر کے کھا گیا، دوسرا بھی دیا تو کھا گیا، تیسرا بھی دیا، چوتھا محمود نے اپنے منہ میں ڈالا تو تھوک دیا، کہنے لگا خو اتنا کڑوا، کسیلا، بد ذائقہ، اس نے اگل ڈالا اس کو، تو بعد میں کہنے لگا یار تو سارے کڑوے کھا گیا ہے، تو یاز کہنے لگا بادشاہ تیرے ہاتھوں ساری زندگی میٹھے ملے، اب یہ 2-3 کڑوے مل جاتے اور میں اس طرح سے ان کو اگل ڈالتا تو یہ کوئی آئینے وفاداری، ساری زندگی شفا رہی اور اچانک پتہ چلا ہے کہ ذرا تھوڑی شوگر ہو گئی، اتنی مایوسی، جس نے ساری عمر شفائیں دی ہیں، اگر کچھ دیر کے لیے وہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، راضی رہنا چاہیے، اس کے کرم کی طرف توجہ، اس کی عطا کی طرف توجہ، اس کے فضل کی طرف ذہن، اپنے کریم رب کے ساتھ انسان کا اس طرح کا معاملہ کہ وہ کرم ہی کرے گا، وہ رحم ہی کرے گا، وہ عطائیں ہی فرمائے گا، اور کریم جب غالب آتا ہے نا تو کرم ہی کرتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک سادہ بندہ آ گیا، ہم سادے بندے کہتے ہیں، عرب کے لوگ بدو کہتے تھے، ایک بدو آ گیا، اس نے آتے ہی السلام علیکم کے بعد فوراً حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائے، انداز دیکھیے نا اپنی روایتی سادگی میں، قیامت میں حساب کس نے لینا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا حساب اللہ نے لینا ہے، سادی سی بات۔ تو اس بندے نے نا اپنی چادر کو سمیٹا، کندھے پہ رکھی اور چلنے لگ گیا، تو حضور فرمانے لگے کوئی بھائی تو نے سوال پوچھا ہے، کوئی تبصرہ بھی تو کرنا، ایک بندہ سوال کا جواب لیتا ہے نکل جاتا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے بتا تو دیا ہے کہ حساب اللہ نے لینا ہے، تو حضور فرمانے لگے پھر؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کر دیا کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کروں، اپنی بولی میں کروں، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جے اللہ نے حساب لینا ہے پھر خیر ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کرتا ہے، قربان جاؤں حضور کی اس مقدس زبان پر، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، کریم بولے اور بول کے فرمانے لگے بندہ سادہ تھا بات کتنی بڑی کر گیا ہے۔ لب پہ جاری نبی کی ثنا چاہیے، ان کی الفت دل آسنا چاہیے، لب پہ جاری نبی کی ثنا چاہیے، ان کی الفت سے دل آسنا چاہیے، میرے سر کو حرم کی فجا چاہیے، میرے دل کو در مصطفیٰ چاہیے، میرے سر کو حرم کی فجا چاہیے، میرے دل کو در مصطفیٰ چاہیے، آپ آئے نہ آئے یہ ان کی رضا، در خلا چاہیے گھر سجا چاہیے، آپ آئے نہ آئے یہ ان کی رضا، در کھلا چاہیے گھر سجا چاہیے، ہوس کو بھی کوئی ہوس باقی نہیں، آپ آئے تو کیا مانگنا چاہیے، چپ کھڑا میں رہوں اور وہ کہتے رہے مانگو مانگو تمہیں اور کیا چاہیے، مانگو مانگو
کو میرے حضور، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے؟ وقف سوز و علم، درد دل چشم نم، ان کے بیمار کو کیا دوا چاہیے؟ صرف اپنی خبر خیر اچھی نہیں، درد اوروں کا بھی بانٹنا چاہیے۔ گر کے آسیاں ہوں میں، وہ کہاں میں کہاں، دید کو چشم غوث الورا چاہیے۔ لب پہ جاری نبی کی ثنا چاہیے، شامل حال ہے ان کا لطف و کرم، امتی کو تو ان کی رجا چاہیے۔ شامل حال ہے ان کا لطف و کرم، امتی کو تو ان کی رجا چاہیے۔ لب پہ جاری نبی کی